بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلستان سعدی کے باب دوئم در اخلاق درویشاں کے حکایت نمبر 10 آج ہمارا موضوع ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ در جامع بالبک وقت کلمہ اے چند ہمی گفتم بطریق واز با جماعت افسردہ دل مردہ راہ از عالم صورت با عالم مانے نہ بردہ دیدم کے نفسم در نمی گیرد آتشم در ہی زم تر اثر نمی کند در غامدم تربیت استوراں و آئینہ داری در محلت کورا و لیکن در معنی باز بود و سلسلہ سخن دراز در معنی ای آیا کہ و نحن اقرب الیہ من حبل الورید سخن بجائے رسانیدہ بودم کے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بالبک کی جامع مسجد میں لوگوں کے ایک گروہ سے پند و نصیحت کے حوالے سے واز کر رہا تھا۔ یہ جو بالبک ہے یہ ملک شام کا ایک جگہ ہے، اور وہ وہاں پہ ایک جامع مسجد میں لوگوں سے واز و نصیحت کر رہے تھے۔ تو ان کا خیال ہے کہ حاضرین کے دل مردہ تو نہ تھے، البتہ پز مردہ ضرور تھے۔ اسی عالم رنگ و بو میں کھوئے ہوئے انسان عالم معنی سے یکسر بے خبر تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ میری آتش خطاب بے معنی ثابت ہو رہی ہے اور میری نوا کا شعلہ ان کے گیلے ایندھن کو جلانے سے قاصر ہے۔ میں اپنے جی میں کڑ رہا تھا کہ یہ تو تربیت ستوراں یعنی کہ گدھوں کی تربیت ان کے ذہن میں آ گئی ہے، ان کا ایسا لگا، یا یہ کہ بھینس کے آگے انہیں لگا کہ یہ تو بھینس کے آگے بین بجانے اور اندھے کو شیشہ دکھانے کے مترادف بات ہے۔ تو لیکن حقیقت کے دروازے ابھی کھلے تھے اور واز و نصیحت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ شیخ سعدی فرما رہے ہیں کہ اور میں قرآن کی اس آیت کی معنی بیان کر رہا تھا کہ ارشاد خداوند ہے کہ میں اپنے بندے کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں نے یہ بات یہاں تک پہنچائی تھی جب میں کہہ رہا تھا، یعنی یہ کہ دیکھیں کہ جب آپ ہے نا کسی سے بات کرتے ہیں اور if the other person what you are talking about he get what you are saying تو you can feel it، ہے نا، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح شیخ سعدی نے بھی فیل کر لیا کہ جن لوگوں سے وہ مخاطب تھے وہ مردہ دل تو نہیں تھے لیکن پز مردہ ضرور تھے، یعنی یہ کہ انہیں لگا کہ بات جو اتنی قیمتی بات وہ ان کو بتا رہے ہیں وہ ان کے اندر نہیں جا رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ جو تھے دنیا میں کھوئے ہوئے لوگ تھے، اور جو عالم معنی جس سے وہ گزار رہے تھے شیخ سعدی لوگوں کو، وہ اس سے بالکل بے خبر نظر آ رہے تھے، ان کی سمجھ میں جیسے بات نہیں آ رہی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میری جو آتش خطابت جو تھی، یعنی میں جو جوش اور جو جذبے سے بات کر رہا تھا، تو انہیں لگا کہ نا اس کا شعلہ، وہ کہتے ہیں کتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں نا، کہ میری نوا کا شعلہ ان کے گیلے ایندھن کو جلانے سے قاصر تھا۔ تو وہ جو تھے اپنے دل میں کڑ رہے تھے کہ یہ تو بالکل سمجھ ہی نہیں رہے نا ان کی بات، وہ لوگ جو عقل مند نہیں ہوتے ان کو عموماً گدھے سے تشبیہ دیتے ہیں نا، تو یا یہ کہ کہتے ہیں کہ بھینس کے آگے بین بجانا، یا وہ ایک مثال اور دیتے ہیں کہ اندھے کو شیشہ دکھانا، یا اندھے کو آپ اگر آئینہ بیچیں گے تو اس کو تو نظر نہیں آتا نا، وہ آئینے میں خود کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو بتا رہا تھا اور میں اس آیت تک کی تشریح کر رہا تھا جس کے جو ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ
ہم بندے کے حبل الورید یعنی کہ کیا کہتے ہیں آپ اسے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ جب میں کہہ رہا تھا تو وہ آگے کہتے ہیں کہ دوست نزدیک تر از من بمن است، وی عجب تر کہ من از وی دورم، چیکنم باغ کے تواں گفت کے دوست در کنارے من و من محجورم۔ یعنی فرماتے ہیں کہ دوست مجھ سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے، اور یہ تعجب کی بات ہے کہ میں اس سے دور ہوں۔ میں کیا کروں اور کس سے یہ بات کہوں کہ وہ میرے پاس ہے اور میں اس سے جدا ہوں۔ یعنی وہ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کس طرح بتاؤں کہ دوست مجھ سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے بتایا نا کہ بندے کی شاہ رگ سے بھی میں قریب ہوں، اتنا قریب۔ اور یہ تعجب کی بات ہے کہ میں اللہ سے اتنا دور ہوں، میں کیا کروں، میں یہ بات کس سے کہوں کہ وہ میرے پاس ہے اور میں اللہ سے دور ہوں۔ آگے وہ فرماتے ہیں من از شرابی سخن سرمست و فضالہ قدح در دست کہ روندہ بر کنار مجلس، روئندہ بر کنار مجلس گزر کرد و دور آخر در اثر کرد، نعرے چناد زد کے دیگراں با موافقت و در خروش آمدن و خامہ مجلس بجوش، گفتم سبحان اللہ، دوران باخبر در حضور و نزدیکاں بھی بے بسر دور۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اس گفتگو کی شراب میں مست تھا اور پیالے کا بچا کچا ابھی میرے ہاتھ میں تھا کہ کوئی راہی ادھر سے گزرا اور آخری دور نے اس پر اثر کیا، اور اس نے ایسا نعرہ مارا کہ دوسرے بھی اس کے ساتھ نعرہ مارنے لگے اور حاضرین مجلس کو جوش آ گیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، باخبر ہو کہ دور ہیں وہ بھی قریب ہیں اور اندھے نزدیک دور ہیں۔ یعنی اگر باخبر ہو کہ دور ہیں مگر وہ قریب ہیں، جاننے والا جو ہے اگر دور بھی ہے تو وہ دل کے قریب ہے، اور اندھے جو ہیں وہ نزدیک ہیں، یعنی جو بات کو نہیں سمجھتے وہ نزدیک ہونے کے باوجود، یعنی کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے رگے گلو سے بھی قریب ہے، اور اگر ہم اللہ کو نہیں پہچانتے تو ہم تو اندھے ہوئے نا، تو اتنے نزدیک ہمارے اللہ ہے مگر ہم دور ہیں اس سے۔ یہی بات جو ہے وہ سمجھا رہے تھے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں فہم و سخن چوں نہ کند مستمع، قوت طبع از متکلم مجوئی، فصحت میدان ارادت بیار، تابزند مرد سخن گوئی۔ تو یعنی کہ اگر سننے والا بات ہی سمجھ جائے تو بولنے والے کی قوت زبان طبع کو تلاش کرنے سے کیا فائدہ۔ اور عقیدت کے میدان کی وسعت لا تاکہ وائز اپنے کمال فن کی گیند اس میں پھینکے۔ اگر بات سمجھنے والا سمجھ جائے تو بولنے والے کو بہت زیادہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو، بہت زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور اس کے لیے سننے والے کو کیا فائدہ دے گا کہ عقیدت کے میدان کی وسعت لائے۔ یعنی اگر انسان، میں اور آپ عقیدت کے ساتھ جو ہے لوگوں اس اللہ کے بیان کو سنتے ہیں، بیان کرنے والے کے بیان کو عقیدت کے ساتھ سنتے ہیں، ادب کے ساتھ سنتے ہیں، اور دل کی قبولیت کے ساتھ اگر آپ سنتے ہیں تو پھر وہ آپ کے اوپر اثر کرے گی۔ تو وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے عقیدت کے میدان میں وسعت لاؤ تاکہ وائز پھر اپنے جو اس کے پاس علم ہے وہ پھر اس کے اندر جو ہے اپنی گیند پھینکے گا،
اس میدان میں، اور پھر تم اس کو سمجھو گے اور تم اس کو کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے اور آپ اپنے سمجھ کا اظہار کرتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں اور سامنے بات کرنے والا کہہ رہا ہے، تو اس کو مزہ آتا ہے کہ آپ شوق سے سن رہے ہیں اور وہ آپ کو قیمتی باتیں بتاتے ہیں، اور انسان بتانے والے کا ذہن بھی جو ہے نا وہ کھلتا جاتا ہے کہ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، تو ان کو میں زیادہ سے زیادہ علم دے دوں۔ لیکن اگر علم دینے والا جو ہے وہ وقت صرف کر کے اتنا جگہ جگہ سے قیمتی موتی تلاش کر کے وہ آپ کے اوپر لٹا رہا ہے اور آپ شوق سے نہیں سن رہے، تو پھر اس کا طبیعت جو ہے نا وہ بھی اتنی کھلتی نہیں ہے وہ۔ لیکن اگر آپ عقیدت سے سنیں گے تو پھر بیان کرنے والا آپ کے لیے اور خوبصورت موتی تلاش کرے گا اور آپ میں آ کے لٹائے گا۔ سمجھ آئی؟ اس کے ساتھ ہی آج کا بات ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ کرے اور ہمارے ذہنوں کو کھول دے، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔